بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری یہ نعت میری زندگی کی کمائی سمجھ لیں آپ، جسے لکھنے کے بعد میں نے شاعری چھوڑ دی ہے۔ بے شمار بہت ہی خوبصورت اور بھلے لوگوں نے یہ نعت پڑھی ہے۔ بہت سے لوگوں کی خواہش تھی، اب بھی ہے، مسلسل یہ فرمائش آتی رہی کہ میں خود یہ نعت پڑھوں۔ میرے اعصاب بہت کمزور ہیں، جب اس نعت پہ بات آتی ہے نا تو میرے لیے خود پہ کنٹرول تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آج میں کوشش کروں گا کہ میں یہ نعت پیش کروں اور اعصاب پہ میرا کنٹرول رہے۔ میں ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس نعت کے پیٹرن پہ اس طرح کے جذبات کا اظہار کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ نعت میں تھوڑا آپ کو پس منظر بتا دوں اتنا سا، یہ حضور کی زندگی کا، یہ آپ سمجھ لیں کہ سیرت ہے۔ یہ سلسلہ کچھ شعر اس میں آگے پیچھے ہو گئے ہیں جن کی ترتیب میں ٹھیک کر لوں گا۔ یہ ان کی یہ حیات طیبہ کا بیان ہے ایک طرح سے۔ اور ایک بات یہ میں عرض کروں کہ اس نعت میں شاید یہ واحد نعت ہے جس میں حضور کی تعریف کرنے کی جسارت نہیں کی گئی۔ جسارت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تعریف بندہ اس کی کرتا ہے جس کی تعریف کے وہ قابل ہو، یا وہ شخصیت ایسی ہو جس کی واقعی تعریف کی جا سکے۔ یہ جن کے لیے لکھی ہے میں نے، ان کی تعریف بیان کرنے کے لیے دنیا کی کسی زبان میں کوئی ایک لفظ بھی موجود نہیں ہے۔ نعتیہ کلام میں تعریف کی جاتی ہے، توصیف کی جاتی ہے، اظہار عقیدت ہوتا ہے، محبت ہوتا ہے۔ میرے لیے یہ ممکن تھا نہیں۔ وہ کیا بیان کر سکتا ہے آدمی کوئی؟ ایک ایسی ہستی، ایک ایسی ذات جو حسن و جمال اور کمال کی آخری انتہاؤں سے بھی آگے، تو اس میں براہ راست اس طرح کوئی تعریف نہیں ہے جیسی ہمارے محترم نعت کو کرتے ہیں۔ میرے پاس کوئی نہ لفظ تھا، نہ میرے پاس وہ کوئی احساس کہ میں بیان کر سکوں کہ میرے جیسا گیا گزرا گناہگار آدمی حضور کے بارے میں کیسے فیل کرتا ہے، یہ صرف میں جانتا ہوں یا میرا رب جانتا ہے۔ ہمارا نعت سن لیں، آپ کو شاید جو میں کہہ رہا ہوں اس کی تھوڑی بہتر سمجھ آئے۔ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، کوئی مجھ سا نہ دوسرا ہوتا، سانس لیتا تو اور میں جی اٹھتا، کاش مکہ کی میں فضا ہوتا، ہجرتوں میں پڑاؤ ہوتا میں، اور تو کچھ دیر کو رکا ہوتا، تیرے حجرے کے آس پاس کہیں میں کوئی کچا راستہ ہوتا، بیچ طائف بوقت سنگ زنی،
بیچ طائف بوقت سنگ زنی، تیرے لب پہ سجی دعا ہوتا۔ کسی غزوہ میں زخمی ہو کر میں تیرے قدموں پہ جا گرا ہوتا۔ کاش احد میں شریک ہو سکتا، کاش احد میں شریک ہو سکتا، اور باقی نہ پھر بچا ہوتا۔ تیری کملی کا سود کیوں نہ ہوا، تیری کملی کا سود کیوں نہ ہوا، تیرے شانوں پہ جھولتا ہوتا۔ چوب ہوتا میں تیری چوکھٹ کی، یا تیرے ہاتھ کا عصا ہوتا، تیری پاکیزہ زندگی کا میں کوئی گمنام واقعہ ہوتا۔ لفظ ہوتا کسی میں آیت کا، جو تیرے ہونٹ سے ادا ہوتا۔ میں کوئی جنگجو عرب ہوتا، میں کوئی جنگجو عرب ہوتا، اور تیرے سامنے جھکا ہوتا۔ میں بھی ہوتا تیرا غلام کوئی، لاکھ کہتا نہ میں رہا ہوتا۔ سوچتا ہوں جو تب جنم لیتا، سوچتا ہوں جو تب جنم لیتا، جانے پھر کیا سے کیا ہوا ہوتا۔ چاند ہوتا تیرے زمانے کا، چاند ہوتا تیرے زمانے کا، جو تیرے حکم سے بٹا ہوتا۔ پانی ہوتا اداس چشموں کا، پانی ہوتا اداس چشموں کا، تیرے قدموں پہ بہہ گیا ہوتا۔ پودا ہوتا میں جلتے صحرا میں، پودا ہوتا میں جلتے صحرا میں، اور تیرے ہاتھ سے لگا ہوتا۔ تیری صحبت مجھے ملی ہوتی، میں بھی تب کتنا خوشنما ہوتا۔ مجھ پہ پڑتی جو تیری چشم کرم، مجھ پہ پڑتی جو تیری چشم کرم، آدمی کیا میں معجزہ ہوتا۔ ٹکڑا ہوتا میں ایک بادل کا، ٹکڑا ہوتا میں ایک بادل کا، اور تیرے ساتھ گھومتا ہوتا۔ آسماں ہوتا عہد نبوی کا، آسماں ہوتا عہد نبوی کا، تجھ کو حیرت سے دیکھتا ہوتا۔ خاک ہوتا میں تیری گلیوں کی،
خاک ہوتا میں تیری گلیوں کی اور تیرے پاؤں چومتا ہوتا. پیڑ ہوتا کھجور کا میں کوئی، پیڑ ہوتا کھجور کا میں کوئی، جس کا پھل تو نے کھا لیا ہوتا. بچہ ہوتا غریب بیوہ کا، بچہ ہوتا غریب بیوہ کا، سر تیری گود میں چھپا ہوتا. رستہ ہوتا تیرے گزرنے کا، رستہ ہوتا تیرے گزرنے کا، اور تیرا رستہ دیکھتا ہوتا. بت ہی ہوتا میں خانہ کعبہ میں، بت ہی ہوتا میں خانہ کعبہ میں، جو تیرے ہاتھ سے فنا ہوتا. مجھ کو خالق بناتا غار حسن، مجھ کو خالق بناتا غار حسن، اور میرا نام بھی ہرا ہوتا. الحمدللہ میں نے نعت 1 کو مکمل کر لی ہے. اب میرا دل چاہے گا کہ کبھی کسی وقت میں اس کے ایک ایک شعر کو تھوڑا ایکسپلین کروں کہ اس کا مطلب کیا ہے. موت کی خواہش کی اجازت نہیں ہے، تو میں جب یہ شدید خواہش میرے اندر جنم لیتی ہے کہ کاش احد میں شریک ہو سکتا اور باقی نہ پھر بچا ہوتا. تو یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے؟ ایسے نا ایک ایک شعر کے پیچھے نا خاص طرح کی جو ایک انٹینس، ایک شدید فیلنگ ہے، وہ کم از کم میں اپنے یوتھ کے ساتھ تو شیئر کر لوں. اگر مہلت ملی اور ہمت ملی تو وہ انشاءاللہ پھر کبھی اس پہ بھی بات کر لیں گے. بہت مہربانی آپ لوگ.